الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنا عند ظن عبدي بي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ نو خالص ہو کے پکارو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کافر ناخوش ہی ہو. رمضان کا دوسرا جمعہ اس کا عنوان ہے ہماری دعائیں بے اثر کیوں. کی وجہ ہے اسی اللہ کو لوگ منگ بھی رہے ہیں, اسی نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں, اسی عبادات کے اندر مشغول بھی رہی گا, لیکن پھر بھی ساڈیاں دعاواں اثر نہیں کر رہی. دعاواں دی قبولیت واسطے, دعاواں دے اثرات واسطے اسلام نے کچھ نسخے دسے. اگر
آج طریقے دے نال منگو گے تے اثر نہیں ہوئے گا، اگر آج نسخہ استعمال کرو گے تے پھر ساڈیاں دعاواں اثر انداز ہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور جس وقت تسی اللہ نو پکارو، اللہ دے آگے گڑ گڑانا شروع کرو، اللہ دے اگے اپنے ہاتھاں نو اٹھا لاؤ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر صرف اور صرف خلوص ہونا چاہیے ہے، دل دے اندر صفائی ہونی چاہیے ہے، دل دے اندر اللہ رب العزت دے ہاں جو یقین ہے، جو توکل ہے وہ مکمل ہونا چاہیے ہے۔ مخلصین لہ الدین، دل جس وقت خالص ہوئے گا، اللہ رب العزت نو خلوص ہی پسند ہے، جدو خالص ہو کے پکاریا جائے گا اللہ رب العزت تھوڑی دعاواں نو قبول کرن گے۔ اگر خلوص نہیں ہے، اگر اللہ دے اوتے یقین نہیں ہے، اگر بھروسہ اللہ دے اوتے نہیں ہے، خالص دل نہیں، دل دے اندر صفائی نہیں ہے، اللہ دے نال نال کسی اور دے بھی تعلقات دل دے اندر رکھے ہوئے نے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جدو تسی اللہ نو پکارنا ہے تے خالص ہو کے پکارنا ہے۔ جدو خلوص ہوئے گا اللہ رب العزت دعاواں دے اندر اثر رکھن گے، ورنہ بے اثر رہن گیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور جدو میرے بندے میں جو پکارن، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اینا بندیاں نو اعلان کر دیو، اینا نو دس دیو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جدو تسی اپنے رب نو پکارو گے، اپنے رب دے اگے ہاتھ اٹھا لو گے، اپنے رب دے کولو التجا کرو گے، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں انہاں دیاں دعاواں نو قبول کراں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جڑے میرے بندے اللہ کو مانگ دے نہیں، میرے کو مانگ دے نہیں، میرے کو التجا کر دے نہیں ہے، وہ تکبر کر دے نے، انہاں دے اندر غرور ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جڑا تکبر کرے گا، جڑا میرے کو منگن واسطے کنجوسیاں کرے گا، آج قریب میں وہ جہنم دے اندر داخل کر دیا گا۔ اللہ رب العزت نو پکارن واسطے خلوص ہونا چاہیے ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت پکارنا ہے خالص ہو کے، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے دی دعاواں نو رد نہیں کر دے۔ اسی دعاواں کری جائے گی، ساری اپنی دعاواں اپنی اولاد واسطے کارآمد نہیں، اثر انداز ہے۔ وہ دے اندر پہلی وجہ ہے کہ سارے اندر خلوص نہیں، اسی پکاری دا اللہ کو منگی دا، لیکن دل دے اندر دل کی صفائی نہ ڈالے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ اور جدو تسی اللہ کو پکارو، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیتا، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے دیو دعاواں نو رد نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تھانو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے ہے کہ میں اپنے رب کو مانگ لیا، میرا رب کبھی میری دعا رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ جدو اس نظریے دے نال، اس عقیدے دے نال، اس یقین دے توکل دے نال اللہ کو منگے گا کہ میرا اللہ کبھی میری دعا قبول کرن تو بغیر نہیں رہے گا۔ جدو میں منگیا، جدو میں پکارا، میرا اللہ رب العزت ادو ہی میری دعا قبول کرے گا۔ اس یقین دے نال اپنے رب کو منگے۔
اللہ رب العزت پھر کدی اپنے بندے دی دعاواں نو رد نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تھوڑے دلاں دے اندر تھوڑے نظرے دے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں مانگ لیا اللہ رب العزت فوراً قبول کر لیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ پھر جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن پھر بے پرواہ دل دی بے توجہی والی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے. زبان نال کہندا رہے جتنا مرضی کہندا جب تک توجہ نہیں ہے نا اس ٹکڑے دی اس لوتھڑے دی توجہ نہیں کہ میں جو زبان نال کہہ رہا ہاں میں دل نال بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوں. یقین ہوئے کہ ہاں میرا دل بھی میری زبان بھی اس چیز سے پور اعتماد ہے کہ میں جو زبان جو کٹاں گا اللہ قبول کرے گا. پھر اللہ رب العزت پھر دیر نہیں کرے. اگر اے ساڈی فکر نہیں ساڈی حالت نہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسے بندے دی اللہ رب العزت کبھی دعا قبول. او یا جا منگ لے او یا جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے او کیوں غیراں دے ول جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. اور جدو غیر بھی دل دے اندر ہون گے جدو اللہ نو منیا اللہ دے اگے التجاواں کیتیاں دل دے اندر پھر اے بھی ہوئے گا کہ پتہ نہیں اللہ منے گا کہ نہیں منے گا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا. پھر دل دے اندر کسے ہور دے بھی نام ہون گے پھر اللہ رب العزت دعاواں نو کبھی قبول نہیں کرن گے. جدو منگنا ہے یقین دے نال منگنا ہے کہ میں جو کر دیتا اللہ رب العزت ضرور پورا کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لاپرواہی والی بے توجہی والی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتے. وہ ایک مثال تھانوں دے دیا. آپ نے جب افسوس سے بیٹھے ہوئے نا سارے آپ گئے انہیں افسوس سے تے ہو رہی انہیں گپاں ساری گپاں ہاتھ ایک آ رہا ہے منہ جو سگریٹ بدبو آ رہی ہے تے سگریٹ بجائی جا کے بیٹھ کر دعا کر لو. بیٹھنے والے گپاں مار رہے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں افسوس سے بیٹھے. افسوس ہے افسوس ہے افسوس سے بیٹھے گپاں مار رہے سگریٹ پی کے آ رہا دعا کر لو. اور میرے دسو اس طرح کی دعا کیا قبول ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی. نہ منہ دھوتا نہ اللہ نے کوئی یقین دے نال پکاریا دعا کر لو. لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن جس اندر دل دی توجہ نہیں دل دی فکر نہیں اللہ رب العزت اس کی دعا قبول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز دسی یقیل سفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. ایک بندہ آتا ہے بڑا لمبا سفر کر کے او دے کپڑے بھی او دا سر بھی او دے بال بھی غبار آلود ہوندے نے مٹی دے نال بھرے ہوندے نے. حالانکہ حدیث دے الفاظ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کبھی مسافر کی دعا نو رد نہیں کرتے. لیکن اے مسافر لمبا سفر کر کے آ رہا ہے یہ غبار جسم کے اندر بھی مٹی ہوئی ہے یہ اپنے رب نو پکار رہا ہے یا مدو یدیہ الی السماء اپنے ہاتھاں نو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے. کی کہہ رہا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے اللہ جی وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ حَرَامٌ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے سو آپ سب مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے لیکن اس مسافر کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے.
کیڑا مسافر، کیڑا بندہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ جس کا کھانا بھی حرام، وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ جس کا پینا بھی حرام، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ جس کا پہننا بھی حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَام اس کی ساری خوراک ہی حرام دی ہے۔ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے اللہ رب العزت ایسے بندے دیا دعاواں قبول نہیں کرتے۔ جدو اللہ نو منگنا ہے حرام تو بچنا پڑے گا، اللہ رب العزت جدو حرام تو بندہ بچدا ہوئے گا پھر اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے دی دعا نو رد نہیں کرن گے۔ یہ پکار رہا ہے اللہ رب العزت نو، یا ربی اے میرے رب جی، اے میرے اللہ جی، پکار رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے، لیکن یہ کھانا پینا ہے، پہننا ہر چیز ہی حرام دی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے دی دعا کبھی قبول نہیں کرتے۔ وہ یعنی لبدا مینوں بیابان اندر، وہ یعنی لبدا مینوں بیابان اندر، میں تا بسدا تیری جان اندر، اور ذرا ویخ تے مار دھیان اندر، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جدو میرے بندے تھوڑے کو میرے بارے اندر پوچھن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر انہوں دس دیو کہ میں تھوڑے بڑا ہی قریب، کنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندیاں دی شارت تو بھی زیادہ قریب۔ میرے بندے پکارن دا صحیح جس طرح پکارن دا حق ہے، میرے بندے میرے کو منگن دا صحیح جس طرح منگن دا حق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دس دیو میرے بندیاں نو میں نہ دی شارت تو بھی زیادہ قریب، جدو مینوں یقین دے نال پکارن گے میں نہ دی دعا ہمیشہ ہی قبول کراں گا، ہمیشہ ہی قبول کراں گا۔ او ایویں لبدا مینوں بیابان اندر، او میں تا وسدا تیری جان اندر، ذرا ویکھ تے مار دھیان اندر، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے ملن لگدا کرایا نہیں، اور میرے ملن لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، نہ تو چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور اتنی بڑی ذات، سب تو بلند ذات، سب تو بڑی ذات، وہ اللہ رب العزت دی ذات رب العالمین، لیکن اونے ملاقات واسطے، اونے نال ملن واسطے، اونے نال رابطہ کرن واسطے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پکارو اس نو دل دے یقین دے نال، اعتماد دے نال، توکل تے بھروسے دے نال، اور تھوڑیاں دعاواں کبھی رد نہیں کرے گا۔ ساڑھے ایم این ایم پی کو جانا ہوئے تے بڑے پاپڑ بیلنے پہلے، لیکن وہ ذات وہ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندیاں دی شارت تو بھی زیادہ کرنا، میں پکارن تے صحیح، حلال دا کھان، حلال دا پین، حلال دا پہنن، پھر میں کس طرح دعا نہ کروں؟ یہی وجہ ہے کہ ساڈا اللہ کے توکل نہیں ہے، اللہ کے بھروسہ نہیں ہے، ساڈا کھانا پینا وہ بھی یقینی نہیں، شک والا کھانا پینا، کس طرح ساڈیاں دعاواں اثر انداز ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جیڑا دعا دی قبولیت کے اندر جلد بازی کرتا ہے،
جلد بازی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے دی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی۔ ایک بندہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ نو پکار رہا ہے، اللہ دے کولو التجا کر رہا ہے، اے اللہ مینوں رزق دے دے، اے اللہ مینوں اولاد دے دے، اے اللہ مینوں بیٹا عطا فرما۔ وہ دعاواں کر رہا ہے، وہ اپنی تندرستی دیا دعاواں کر رہا ہے، لیکن وہ دعاواں کردا کردا ایک دن ایسا آ جاتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں ہے، اللہ میری دعا قبول کرتا ہی نہیں ہے، جلدی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ مینوں پکاردا چلا جائے، مینوں پکاردا چلا جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بندیوں میری رحمتوں مایوس نہیں ہونا، تسی پکارتے چلے جاؤ میں تھانوں عطا کرتا چلا جاواں گا۔ اے سوچ نہیں ہونی چاہیے، اے نظریہ کا فکر نہ ہوئے کہ پتہ نہیں میرا اللہ میری دعا سنتا کیوں نہیں، قبول کرتا کیوں نہیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اللہ دی پوری توجہ اپنے بندے ہوتی ہے، لیکن بندے دی توجہ اپنے رب تے پوری نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے ہاں اس کو محسوس ہو رہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کچھ دعاواں ہویا کرتی ہیں وہ جو منگیا فوراً مل گیا، کچھ قبولیت کا انداز ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت کا کہ کوئی بڑی تکلیف آنی ہے اللہ رب العزت سنتا ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کل قیامت دن واسطے اللہ رب العزت دعا کو ذخیرہ کر لے کہ قیامت دن اگر بندے دیا کوئی نیکیاں اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت کمی کو پورا کر دے۔ سانو محسوس ہو رہا کہ ساری رب سنتا ہی نہیں، رب سب نہیں سنتا، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے سب نہیں سنتا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ جڑے ایمان والے ہوں گے انہاں نوں رزق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم مومنہ واسطے کیوں، کافر تو میرے بندے نے نا، میں انہوں نے بھی رزق دیا، یہ سارے میری بندے نے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، میں انہاں نوں رزق دیاں گا لیکن انہاں نے مینوں منیا نہیں، میرے اوتے ایمان لے آندا نہیں، انہاں نوں میں دنیا اندر رزق دیاں گا، انہاں نوں مال دیاں گا، انہاں نوں ہر چیز دی آشائش دیاں گا، لیکن قیامت تک انہاں واسطے کچھ نہیں ہوئے گا، اس وجہ تو کہ یہ مومن نہیں، ورنہ اللہ رب العزت ہر بندے کو دے دیا ہے، یہ ذمہ داری نحن نرزقکم وإیاکم، اسی انہاں نوں رزق دے تو بھی دے رہے۔ اللہ رب العزت نوں جس وقت پکارنا ہے پھر جلد بازی نہیں، پھر پکار ہی جاؤ۔ اسی ایک طرف اللہ نوں پکار رہے ہیں، دوسری طرف اسی مومن ہو کے عیسائی دے کول جا رہے ہیں کہ جو کرے گا پھر سائی کرے گا، ساڈے ایمان دا بیڑا گرک ہو گیا، ساڈا ایمان دا پلے کچھ نہ بچیا، اسی ایمان دار ہو کے، اسی قرآن والے ہو کے، اسی رسول اللہ دے فرامین والے ہو کے، اسی عیسائی دے کول جا رہے ہیں، اسی یہودی دے کول جا رہے ہیں، اسی غیر مسلم دے کول جا رہے ہیں۔ جیڑا عیسائی دے کول جا رہا ہے اللہ نو چھڈ کے، قرآن نو چھڈ کے، رسول اللہ دے فرامین نو چھڈ کے، وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، وہ دے اندر نہ یقین ہے، نہ اعتماد ہے، نہ اللہ تے توکل ہے، پھر پٹھی بیٹھ پھر بے برکتی ہوگی۔
پھر مایوسیاں ہی ہون گیا، پھر برکتہ تے رحمتہ نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام چوتھی وجہ بیان کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم جس دے قبضے دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تسی ہمیشہ نیکی دا حکم دے رہو، برائی تو روک دے رہو۔ اگر تسی یہ دو کم نہ کیتے، نیکی دا حکم نہ دیتا، برائی تو نہ روکیا، تے پھر ضرور اللہ رب العزت تھوڑے پہ عذاب مسلط کر دیں گے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العزت تھوڑی دعا قبول نہیں کریں گے۔ جدو نیکی دا حکم دینا چھڑ دئیے، برائی کو روکنا چھڑ دئیے، پھر ساڑیاں دعاواں بے اثر ہو، پھر اللہ رب العزت عذاب مسلط ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وصفانو بہترین امت بنائے اس وجہ تو کہ تسے نیکی دا حکم دو گے، تسی برائی تو روکو گے۔ اگر تسی نیکی دا حکم نہ دیتا، برائیاں تو نہ روکیا، پھر اللہ رب العزت اپنا عذاب تواڈے اوتے مسلط کر دیں گے، تواڈیاں دعاواں قبول نہیں کرن گے۔ اگر ایک کہہ دے، دوسرے کہندے نے چھٹو جی، تیرے کلے کا کی اثر ہو؟ اپنا فرض ادا کرو۔ اے ہدایت دینا یہ ساڈا کام نہیں، ساڈا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت ہے۔ اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض رسول سارے انجام دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سچائی دے نال، سچے دل دے نال اللہ کو منگو۔ جدو اللہ کو سچے دل دے نال منگو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تھوڑے سارے دے سارے اعمال تے معاملات درست کر دے گا، تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سچے دل نال منگی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے۔ اور روا جاگدا میں کبھی سوندا ہی نہیں، اوے روا جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جاگدی کراں اگلاوندا نہیں، تو تا پھر بھی میرے در پہ آندا ہی نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، او خالی ہاتھ آویں، اوے خالی ہاتھ آویں، جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اوے مارا صد میں آپ سوالی نو، اوے مارا صد میں آپ سوالی نو، او ذات آسمان دنیا تے آ کے کہہ رہی ہے، حل من سائل فَأُعْطِيهِ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهُ هَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْ لَهُ۔ وہ ہے کوئی سوال کرنے والا میں انہوں عطا کر دیا، وہ ہے کوئی معافیہ منگل والا میں اس کو معاف کر دیا، وہ ہے کہ رزق کی فراخی چاہنے والا میں اسے رزق کو بڑھا دیا۔ وہ ہر روز اعلان کر کے پکار رہا ہے، ہر روز تک اپنے بندیاں کو مخاطب ہو رہا ہے، اور میرے بندے میرے طرف آ جا، میں تینوں ہر کچھ عطا کر دیاں گا۔ اوے مارا صد میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑا خالی نو۔ جدو میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھا لے تے مینوں شرم محسوس ہوندی ہے، میں اپنے ہتھاں نو، اپنے بندے دے ہتھاں نو خالی موڑ دیاں۔ اوے مارا صد میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑا خالی نو۔ کیوں چھڈیا ہے میرے در عالی نو؟ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اوے آجا
منگ لے جو کچھ چاہنا ہی، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہی، کیوں غیراں دے بوہے وال جاندا ہی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جدو ساڈا یقین، ساڈا اعتماد، توکل، ساڈا کھانا پینا حلال دا ہوئے، توکل بھروسہ اللہ تے ہوئے، یقین تے اعتماد پورا ہوئے، پھر دل دے اندر اے فکر، دماغ دے اندر سوچنا ہے کہ پتہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے دی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اگر شک آ گئی، حرام آ گیا، پھر اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے دی دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر اللہ کو منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔